اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم قرآن دوست احباب، آپ سب کو آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم پچھلے اسباق سے کچھ سوالات لے لیتے ہیں تاکہ ہماری تھوڑی سی ریویژن ہو جب ہم تقریباً کورس کے اختتام پر ہیں۔ تو سب سے پہلے چیٹ باکس میں لکھ کر بتائیے رحیم کا معنی، ABCD میں سے رحیم کا معنی۔ جی شیخ عرفان ریاض جی بالکل ٹھیک بردر۔ فرزانہ یاسمین، عبد الرحمان گل، مہوش فواد، ثنا ذوالفقار، ارمین بنت یاسر۔ اب یہ والے جو الفاظ ہیں نا، جو شروع والے رحیم رحمان، ان کے میننگ آپ کے فنگر ٹپ پہ ہونا چاہیے، اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو اس وزن پہ آئیں گے ان میں تسلسل، رحیم کے وزن پہ جیسے کریم آئے گا، جمیل آئے گا، ان میں تسلسل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو مسلسل رحم کرنے والا، بالکل ٹھیک۔ الصالحات کا معنی بتائیں۔ الصالحات ہم نے تحیاتوں میں پڑھا ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک۔ ثنا ذوالفقار بالکل ٹھیک، ارمین بنت یاسر، فرزانہ یاسمین، عبد الرحمان گیل، مہوش فواد، ادیبہ کوثر، شیخ عرفان ریاض جی بالکل ٹھیک۔ یسرنا کے معنی بتائیے۔ جی فرزانہ یاسمین، مہوش فواد، ادیبہ کوثر، ثنا ذوالفقار، عبد الرحمان گیل، ارمین بنت یاسر، شیخ عرفان ریاض جی بالکل ٹھیک۔ ہم نے بنایا آسان۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں ہم سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ دونوں سیکھیں گے، اور گرامر میں کچھ نئے افعال ہوں گے، اور آخر میں نقطہ تعلیم ہوگا آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے۔ آج کے سبق میں 10 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 642 بار آئے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے سبق کے اختتام پر ہم 232 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں۔ یعنی آج کے سبق کے بعد ہمارا جو ٹارگٹ تھا نا وہ مکمل ہو جائے گا الحمدللہ۔ اب آپ پوچھیں گے کہ پھر کل ہم نے اگلے لیسن میں ہم نے کیا کرنا ہے، تو اگلے لیسن میں ہم انشاءاللہ یہ اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ جو ہم نے دعویٰ کیا ہے 50% الفاظ والا، یہ کہاں تک صحیح ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹارگٹ، اصل ٹارگٹ ہے 232 الفاظ جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں، وہ آج ہمارے انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ 7 ہوم ورک نہیں بھولنے، کورس ختم ہونے کے بعد بھی آپ نے اس کو نہیں بھولنا۔ 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے، MP3 سے سننے کا ایک، اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا ایک، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا ایک۔ اور اب زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کتاب کو سیکھنے کے لیے منتخب کیا۔ اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے ربی زدنی علما، اور یہاں پر آپ نے نہیں رکنا۔ یہ کورس صرف پہلا قدم ہے، یہ ہم کسی بھی جب کامیابی کی سیڑھی پہ جب چڑھتے ہیں تو یہ پہلی سیڑھی کا پہلا قدم ہے۔ ہم جب پڑھائی شروع کرتے ہیں تو ہم 1 بائی 1 ساری کلاسز پڑھتے ہیں، تو وہ ایک ایک سٹیپ ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ پہلا سٹیپ ہے، اور پہلا سٹیپ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد والی چیزیں سب آسان ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سفر کو آگے جاری رکھیں گی، آپ رکھیں گے، آپ پہلے قدم پر نہیں رکیں گے۔ پچھلے 2 اسباق میں ہم نے سیکھا کہ قرآن سمجھنا آسان ہے کیسے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتا دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ اور ایک اہم حدیث بخاری شریف کی کہ نہ صرف آسان ہے بلکہ بہترین کام بھی ہے۔ کیسے؟
اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بہترین کون ہوتا ہے؟ جو سب سے اچھا ہوتا ہے نا، پرفیکٹ ہوتا ہے، سب سے جو سپرلیٹو ڈگری ہے نا بہترین. تو بہترین کون ہے؟ جو سیکھے اور اس کے بعد اس کو سکھائے بھی. اور تیسری چیز جو ہم نے سیکھی تھی کہ ان تمام چیزوں کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نیت. بخاری شریف کی ہی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، بس اعمال تو نیتوں پر ہے. یعنی اگر آپ کی نیت نیک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی اچھا ہی دے گا، لیکن اگر آپ کی نیت صرف دکھاوے کی ہے تو اس کا اجر پھر آپ کو آخرت میں نہیں ملے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم قرآن کو سیکھ سکتے ہیں، تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے بار بار دعا کرنا، دوسری چیز ہے وسائل کا استعمال، اور تیسری ہے مسابقت کا جذبہ. اب دعا کیسے کرنی ہے؟ ہم نے ایک سبق میں یہ بات بھی کی تھی کہ دعا کرنے کا بہترین طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبیوں کو سکھایا ہے. یعنی قرآن مجید میں بہت سی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، اپنے انبیاء کو سکھائی ہیں. ان میں سے ایک دعا جو ہمارے اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی گئی وہ کون سی ہے؟ ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. اب رب سے دعا مانگی جا رہی ہے. رب کون ہے؟ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا. تو جو ہماری ہر چیز کا خیال کرتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری پرورش کرتا ہے، دعا بھی اسی سے کی جائے گی. تو ہم اس سے دعا کر رہے ہیں ربی، اے میرے رب، زدنی، زد زیادہ کر، نی مجھے. اب یہ زد جو ہے نا، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم فعل امر میں پڑھیں گے، اگلے جو کورس ہے نا اس میں یہ ہم پڑھیں گے. تو زد کیا ہے؟ زیادہ کر. اس کا اشارہ یہ ہوگا زد زیادہ کر، نی مجھے. اب دعا کا پہلا حصہ ہے کہ دعا کیے کہ اے میرے رب زیادہ کر مجھے. اب کس چیز میں؟ نہ تو یہ مال و دولت میں اضافے کی دعا سکھائی گئی، نہ اولاد میں اضافے کی، نہ کسی اور چیز میں اضافے کی. کس چیز میں اضافے کی دعا سکھائی گئی؟ علم میں. یعنی علم کی اہمیت ہے یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آخری نبی کو جو دعا سکھائی وہ علم میں زیادتی کی دعا سکھائی، کسی اور چیز میں زیادتی کی دعا نہیں سکھائی. اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی بالخصوص قرآن کو یاد کرنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے. اب ایک شخص ہو جس کا کل بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہو، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے اپنی تندرستی مانگے گا؟ یا ایک شخص جو کئی دن کا بھوکا ہو وہ کیسے مانگے گا؟ بہت عاجزی سے، بہت گڑ گڑا کر، اپنی تمام کی تمام صلاحیتیں بروئے کار لا کر، اپنی تمام حصیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے وہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے، تڑپ سے، شدت سے، دل سے، اور بار بار مانگے گا. ایک دفعہ مانگ کے رک نہیں رہ جائے گا، بار بار مانگے گا. تو یہ جو دعا ہے یہ بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی وہ جو دعائیں میں نے ابھی بتائی آپ کو وہ ضروری ہیں. تو اس دعا کو بھی اسی تڑپ سے، اسی شدت سے مانگنے کی ضرورت ہے. دل سے مانگے، بار بار مانگے، نماز سے پہلے یا بعد میں، یا آیت الکرسی کے بعد. کیوں؟ کیونکہ اس میں علم کا ذکر ہے، اور علم کیا ہے؟ جہالت سے نجات. تو ہم اس دعا کے ذریعے اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے. جہالت کس بات کی؟ ہم میں سے بہت سے بہت قابل لوگ ہوں گے، بہت پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، پی ایچ ڈی تک ڈگریز لی ہوں گی، لیکن اگر ان کو قرآن ہی سمجھ نہیں آتا تو وہ بالکل جاہل ہیں. کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک پیغام بھیجا ہے ہمیں ہماری زندگی گزارنے کا سارا طریقہ اس میں بتایا گیا. جب ہمیں وہی نہیں پتا تو ہم اپنی زندگی کا مقصد یا گزارنے کا طریقہ کیسا پتا چلے گا؟ تو ہم یہ دعا کریں کہ اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے. اور جہالت کس بات کی؟ کہ قرآن ہی سمجھ نہیں آتا. اور علم عطا فرما. تو سب سے اہم علم کون سا ہے؟ قرآن کا علم. اور دعا کے ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں. صرف دعا نہیں کرنی ہے، اپنا وقت لگانا ہے. علم کس لیے حاصل کرنا ہے؟ تاکہ اس پر عمل ہو.
انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور اس کو پھیلایا جائے۔ بعض نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہو اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے۔ علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ہم نے یہ بات سورہ فاتحہ میں بھی پڑھی تھی نا کہ گمراہ کون تھے؟ جو جانتے بھی نہیں تھے، جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی ناراض ہوا تھا۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا؟ زیادہ علم حاصل کریں گے تو ہمیں پتا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ ابھی سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سے قرآن کا علم حاصل کرنے کا سکھائی ہے، اور ہم نے اس دعا کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ پریکٹس کیجئے اگلے 15 سیکنڈ آپ۔ اب اللہ تعالیٰ نے رب زدنی علما سکھایا، کس کو سکھایا؟ میں نے ابھی بتایا آپ کو، چیٹ باکس میں لکھ کے بتایا ABCD میں سے کس کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ جی میں وش فواد، شیخ عرفان ریاض، بالکل ٹھیک، ارمین بنت یاسر، فضانہ یاسمین، ادیبہ کوثر، جی بالکل ٹھیک، سب لوگ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک۔ اسلامی تعلیمات کے سب سے اہم، بلال حسین بالکل ٹھیک، اہم ذرائع ڈیش ہیں، ایک سے زائد جواب ہے، اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کون کون سے جواب ہے، کامن سینس سے۔ اہم ذرائع، جی ثنا ذوالفقار ٹھیک کہہ رہی ہیں، مہوش فواد بالکل ٹھیک، ادیبہ کوثر بالکل ٹھیک۔ کیونکہ اے اور ڈی جو بڑے لوگ اور تاریخی کتب ہے نا، بلال حسین، ارمین بنت یاسر، ان میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن حدیث اور قرآن اتھینٹک چیز ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ فرزانہ یاسمین جی بالکل ٹھیک۔ اب ہم نے دعا کر لی، اب ہمارا اگلا قدم کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے؟ قلم اور سارے وسائل کا استعمال۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الگ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے۔ الذی، وہ جو، جس نے، ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس کی جمع الذین، یہ دونوں الفاظ مل کر قرآن مجید میں 1380 بار آئے۔ الذی، وہ جو یا جس نے، اور اللہ زینہ اس کی جمع ہے وہ سب جو یا ان کا جو، جیسے کہ ہم نے صراط اللہ زینہ انعمت علیہم میں بھی پڑھا تھا۔ اللہ زی، جس نے، علامہ، سکھایا۔ اب علامہ، علم، میں آپ کو کہتی رہی نا علم، ایسے ہی علامہ سکھایا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہم نے پڑھا ہے نا، علامہ، وہی علامہ یہاں پہ ہے، اس کا مطلب ہے سکھایا۔ بالقلم، دو حصے اس کے، بی اور القلم، بی سے اور القلم قلم۔ اچھا مجھے یہ پتا ہے کہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے یہ القلم جو ہے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ چیٹ باکس میں لکھ دیں یا مائک آن کر کے بتا دیں، جو بتانا چاہے۔ القلم کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ جی ثنا ذوالفقار کہہ رہی ہیں، اسم مہوش کہہ رہی ہیں، ارمین، شیخ عرفان ریاض، فضانہ جی بالکل ٹھیک، اسم کہہ رہی ہیں۔ اچھا کیسے پتا چلا کہ یہ اسم ہے؟ کون سی نشانی اسم کی اس میں پائی جا رہی ہے جس سے آپ کو فوراً پتا چل گیا کہ یہ اسم ہے؟ شروع میں ال ہے۔ جی بالکل صحیح، مہوش فواد بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، شروع میں ال ہے، یعنی الف لام ہے۔ اور جی شیخ عرفان ریاض بالکل ٹھیک، فرزانہ یاسمین جی بالکل ٹھیک، الف لام جو ہے وہ اسم کے شروع میں ہی آتا ہے۔ اچھا بی کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ اب تو ختم ہو رہا ہے نا کورس، پتا ہونا چاہیے، بی فنگر ٹپس پہ یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ بی کیا ہے؟ حرف ہے کیونکہ یہ جوڑ رہا ہے۔ بی حرف ہے، اور یہ ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی تھی حروف جر میں، یاد ہے نا؟ یس حروف جر میں بی کا ٹیبل کیا تھا نا، بی ہی بہم والا۔ اب یس میم۔ جی اب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ
الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے، یعنی قلم سیکھنے کا سب سے بیسک جو ہے وہ ٹول ہے، سب سے بیسک طریقہ ہے، سب سے بیسک ذریعہ ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ فوراً قلم اٹھا لیجئے اور وعدہ کریں کہ اے اللہ تیری کتاب کے لیے قلم استعمال کروں گی۔ ہم نے بہت دفعہ قلم استعمال کیا، پین، پینسل، ہم نے بہت دفعہ استعمال کیا۔ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم یہ قلم اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے بھی استعمال کریں گے۔ آپ نے لاکھوں کروڑ الفاظ لکھے ہوں گے، اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم کا استعمال کریں۔ اور لکھیں گے کہاں؟ نوٹ بک، کوئی بھی نوٹ بک بنا رہے ہیں اس پر آپ لکھیں۔ میں نے شاید شروع میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نوٹس بنائیں، نوٹس بنانے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور کہاں سے؟ آپ کے پاس تو بہت سارے ذرائع ہیں۔ کتاب تو بس ان لوگوں، ہمارے لیے دور میں ہوتا تھا کہ صرف کتاب ہوتی تھی، اب تو کتاب کے علاوہ بھی بہت سے ذرائع ہیں۔ ہم ہر سبق کے بعد PDF سلائڈز بھیجتے ہیں، آپ گروپ میں کوئی بھی سبق نکال کے اس کی PDF سلائڈز اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ سستی اور لاپرواہی سے نہیں، بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ، کیونکہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کا بھیجا ہوا پیغام سیکھ رہے ہیں، تو ہمارا شوق اور خلوص ہونا چاہیے اس میں۔ ابھی سے نیت کریں کہ پوری قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ۔ نیت آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پڑھا نا انما الاعمال بالنیات، نیت کریں، اللہ تعالیٰ ضرور اس میں برکت ڈالے گا۔ نیت کر لیں اور آج سے یہ سوچ لیں، آپ یہ ارادہ کر لیں کہ آپ نے قرآن کا علم سیکھنا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب آپ اس راستے پر چل پڑتے ہیں تو آپ کا خود بخود دل چاہتا ہے کہ آپ آگے سے آگے اس میں سیکھیں، اتنا مزہ آتا ہے اس میں۔ ابھی تو صرف چیزیں لرن کرنے والی ہیں نا، پھر آگے ڈسکشنز ہوتی ہیں، بڑی اچھی ڈسکشنز ہوتی ہیں، بہت مزہ آتا ہے اس میں۔ جب آپ یہ سیکھیں گے تو آپ کو خود بخود اس میں مزید انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، اور آج سے ابھی سے آپ یہ نیت کر لیں۔ اب جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے، اور جدید تحقیق کے علاوہ ہم سب کا ایکسپیرینس بھی ہے، ہم سب الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے، یہ ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں تو ہم زیادہ جلدی سیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے یا تو پڑھنا ہوگا یا سننا ہوگا۔ جب آپ لکھتے ہیں نا تو یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں، میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے کورسز کے لیے یہ ہمیشہ کیا ہے کہ میں لکھتی ضرور ہوں۔ کیوں؟ لکھنے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ چیز مجھے زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے، اور اس کی ایکچوئل ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم زیادہ غور سے سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو لکھنا ہوتا ہے۔ دوسری بات، غور سے سمجھ سننے کے لیے یا پڑھنے کے لیے ایک چیز ہے کہ اپنے ذہن میں یہ پہلے دن سے بٹھائیں کہ میں نے آگے کسی کو سکھانا ہے۔ جب آپ نے کسی کو سکھانے کی نیت کرتے ہیں تب بھی آپ چیز کو زیادہ غور سے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ نہیں چاہتے کہ غلطی ہو۔ اور جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور بقیہ جسم خاموش رہ کر کام کرتے ہیں، اس طرح گویا سارا جسم جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اب قلم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس آیہ مبارکہ کی پریکٹس کیجئے، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے۔ ہم نے دعا مانگ لی، ہم نے تیاری کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیا، وسائل کا استعمال سیکھ لیا۔ اب اگلی چیز کیا ہے؟ مسابقت کا جذبہ۔ مسابقت کسی کو کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ ہینڈ ریز کریں اگر کسی کو پتہ ہے مسابقت کس کو کہتے ہیں۔ شاید کوئی اردو دان بیٹھا ہو یہاں پر۔ بچوں کو تو ڈیفینیٹلی نہیں پتا ہوگا، لیکن تھوڑے جو بڑے لوگ ہیں۔ کمپٹیشن۔ کمپٹیشن، بالکل ٹھیک، کمپٹیشن، مسابقت کہتے ہیں کمپٹیشن کو۔ لیکن ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو نیچا دکھانا، یہ وہ والا کمپٹیشن نہیں ہے، یہ وہ کمپٹیشن ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بنانا، کسی کو نیچا نہیں دکھانا، اپنے آپ کو بہتر بنانا۔ اور یہ کیوں کرنا ہے؟ سورہ الملک کی آیت نمبر 2۔ سورہ الملک ہم میں سے ہر کوئی تقریباً ڈیلی پڑھتا ہے، آپ سب اس آیت سے بڑی اچھی طرح فیملیئر ہوں گے۔ ایوکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں؟
अय्युकुम, अय्यु कौन, कुम तुम सब में से, कौन सब, अल्लाह ताला की जो मुखातिब है इस आयत में, कौन मुखातिब है, हम सब इंसान, हम सब मुसलमान। अय्युकुम तुम में से, कौन, अहसन बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। हसन से, हसन कहते हैं अच्छा, और अहसन कहते हैं ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर। जैसे हमने पढ़ा था ना, कबीर बड़ा और अकबर सबसे बड़ा, सगीर छोटा और असगर सबसे छोटा। इसी तरह से हसन अच्छा और अहसन उससे भी अच्छा, यानी बेहतर, कंपैरेटिव डिग्री। अमलन अमल में, ठीक है। और अमल की जमा अमाल, हमने कल भी ये पढ़ा था, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल अमाल। तो अब अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम में से कौन बेहतर होगा अमल में। अब अमल कौन से हैं? अमल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कौन से अमल है जो अमल अल्लाह ताला के पसंदीदा है। नमाज पढ़ते हुए कौन अच्छा है, अपने घरों में अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपने बीवी, अपने हस्बैंड, इन सब के साथ, अपने बच्चों के साथ कौन अच्छा है, ऑफिस में अपने कॉलीग्स के साथ कौन अच्छा है, इनफरादी काम जैसे नमाज रोजा और जिक्र, इनमें कौन अच्छा है, और इज्तमाही काम जैसे उम्मत की इस्लाह, दावत, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इन सब में कौन अच्छा है। ये वो काम है जो अल्लाह ताला के पसंदीदा है। और यहाँ इस क्लास में कौन अच्छा है, और इस क्लास में आपको अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह ताला हर वक्त हर किसी को देख रहा है, लेकिन इस क्लास में कुरान सीखने की वजह से, कुरान सीखने की क्लास में अल्लाह ताला का फोकस हर वक्त आपके साथ है। अल्लाह ताला हर वक्त देख रहा है, और उसको बताने के लिए कि सबसे हम उसकी खुशनुदी की खातिर सबसे अच्छा बनना चाहते हैं, इसलिए हम सबसे अच्छा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने आपके मार्क्स नहीं देखने, अल्लाह ताला ने आपके ग्रेड्स नहीं देखने, अल्लाह ताला ने आपकी कोशिश देखनी है। वो एक सहाबी का वाकया है ना, कि जो अटक अटक कर कुरान पाक पढ़ते थे, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लहन से पढ़ने की बात हुई तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे से तो मतलब मेरा तो बहुत मुश्किल से, मेरा तो पढ़ा भी बहुत मुश्किल से जाती है। तो अल्लाह अल्लाह के नबी ने ये फरमाया था कि आपको दोहरा अजर मिलेगा, एक कुरान पढ़ने का, और दूसरा उसके लिए मुश्किल से पढ़ने का, कोशिश करने का। तो आपने ये अगर मुसाबकत ये नहीं है कि आपने बाकी सबसे नंबर ज्यादा लेने, या आपने बाकी सबको पीछे करना है। मुसाबकत कुरान सीखने के लिए ये है कि आपने अपने आप को अच्छा तरीके से अल्लाह ताला के सामने प्रेजेंट करना है, अच्छा तरीके से सीखना है, ताकि अल्लाह ताला की नजर में आप सब अच्छे हैं। अब इस तसव्वुर के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अय्युकुम ahsana अमला, ahsanu अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। अगले 15 सेकेंड आपके। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया ताकि वो देखे कि कौन है। जी, सना जुल्फिकार, फरजाना, यास्मीन, बिल्कुल ठीक। शेख इरफान रियाज, बिल्कुल ठीक। अल्लाह ने हमें पैदा किया ये देखने के लिए कि कौन बेहतरीन है। अब एक से जायद जवाब आपने मुंतखब करने हैं, कौन बेहतरीन है। जी, सना जुल्फिकार, मजीद सोचें। जी, मैं विश्वास, बिल्कुल ठीक। फरजाना, यास्मीन, बिल्कुल ठीक। तमाम कामों में, इनमें इनफरादी, समाजी, नमाज और सीखने में। अब मुसाबकत का जज्बा, नियत कर ली, दुआ कर ली, सारी फैसिलिटीज और खासकर कलम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अल्लाह के सामने मुसाबकत का जज्बा, ये हमने इस जो आया मुबारक है इसमें हमने पढ़ा है, अल्लाह के सामने मुसाबकत का जज्बा। अब एक बात हमेशा याद रखिए, हमने इस कोर्स की तारीफ क्लास में ये बात की थी, और उसके बाद हम आज तक ये बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये बात याद रखिए कि शैतान अपने साजो सामान के साथ लेस है। क्यों?
اس لیے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا ہے اور شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہے. وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو روکے، اس لیے کہ وہ اللہ کا دھتکارا ہوا ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کے قریب ہوں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کی نظر میں اچھے ہوں. یاد رکھیے شیطان بہت تجربہ کار ہے، اس کو حضرت آدم سے لے کے اب تک کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ ہے. لیکن آپ کے لیے بینیفیشل بات کیا ہے کہ اللہ کی مدد حاصل ہے. شیطان تیار ہے، فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے جو اس کی نظر میں پسندیدہ ہے. اور ان میں سے سب سے اہم کام پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دیتا تو ہم اس کلاس میں انرول نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اگر ہم اس کلاس میں انرول ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، تو اب ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید آگے سارے کورسز اور قرآن کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. یہ دعا ہم روز کلاس کے اختتام پر کرتے ہیں، لیکن آج خاص طور پر درمیان میں اس لیے ہے کہ آج ہم یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا بہتر ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں قرآن سیکھنے والا سب سے بہتر ہے، سکھانے والا. تو ہم دعا بھی اللہ سے یہی کر رہے ہیں کہ ہمیں پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یہاں پہ ہم لیں گے 30 سیکنڈ کی بریک اور اس کے بعد ہم بی پارٹ یعنی گرامر کی طرف بڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبق کے بی پارٹ یعنی گرامر میں آپ سب کو خوش آمدید. آج ہم مؤنث کے صیغے پڑھیں گے. ابھی تک ہم نے جتنے بھی صیغے پڑھے وہ مذکر کے صیغے تھے. 18 اسباق میں مذکر کے صیغے پڑھنے کے بعد 19ویں سبق میں مؤنث کا صیغہ ہم پڑھیں گے. اور اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم میں مؤنث کا صیغہ بہت ہی کم استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم یہاں پر فعل ماضی اور فعل مضارع میں سے صرف ایک صیغہ سیکھیں گے اور ٹی پی آئی کو استعمال کرتے ہوئے پریکٹس کریں گے. ہم نے بات کی تھی کہ ہم مذکر کے لیے دایاں ہاتھ یوز کرتے ہیں تو مؤنث کے لیے کیا بایاں ہاتھ، جیسے ہم نے ہوا ہیا میں یوز کیا تھا نا. تو اسی طرح سے ہم اس میں افعال میں بھی ہوا فعلا اس مرد نے کیا، ہیا فعلت اس عورت نے کیا. اور ہوا یفعلو وہ مذکر کرتا ہے، وہ مرد کرتا ہے، اور ہیا تفعلو وہ عورت کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم نے پڑھا تھا ہوا اور ہیا، ہم نے پڑھا تھا نا سبق میں وہ مرد اور وہ عورت کے لیے، اور ہیا کو پنک کلر سے اور ایک خاص طور پہ گلاب ایک پھول سے ریپرزینٹ کیا گیا تھا. تو مذکر سے جب مؤنث بنانا تھا تو یہ ہم نے پریکٹس کی بھی ہے. ایک دفعہ ہم اس کو صرف دہرا لیتے ہیں کہ اگر اسم مذکر ہو تو اس کو مؤنث میں کیسے کریں گے. اس کے آخر میں گول تا کا اضافہ کریں گے، جیسے مسلم، مسلمات، مؤمن، مؤمنات. اچھا اس کو آپ جب ساکن کریں گے تو پڑھیں گے مسلمہ اور مومنہ، لیکن کیونکہ ہم یہاں پہ ایکسپلین کرنے کے لیے تو میں آپ کو پورا وہ پڑھ رہی ہوں تنوین کے ساتھ. صالح، صالحات، کافر، کافرات، مشرک، مشرکات. اسی طرح جب مذکر اسم کے آگے ہو لگانے سے اس کا تھا تو اس ہا لگانے سے مؤنث کا صیغہ بن گیا تھا. جیسے ربہ اس مذکر کا رب، ربوہا اس عورت کا رب، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. اور جمع میں کیا تھا کہ اگر تم مسلمات ہو تو اس کی جمع کیا ہوگی، گولتا ہٹ جائے گی، الف تا آ جائے گی اور اس کے اوپر
دو پیش ویسے کی ویسے رہیں گے، مسلماتن مسلماتن. لیکن جب تنوین دو زبر یا دو زیر ہے تو ان دونوں صورتوں میں مؤنث جمع جو ہے وہ تنوین زیر کے ساتھ ہی رہے گی. جیسے مسلماتن تن اور مسلماتن دونوں کی جمع کیا ہوگی؟ مسلماتن. اسی طرح مومناتن مؤمناتن، مؤمناتن مؤمناتن مؤمناتن، صالحاتن 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 صالحاتن. اب ہم فعل کے لیے مؤنث کے صیغے پڑھتے ہیں. فعل کے لیے مؤنث یہ اوپر ہوا اور ہیا سے اس کو مینشن کیا گیا ہے، نیچے ان کو بتایا گیا ہے. اس نے کیا، اس مرد نے کیا تو کیا؟ فعل. اور اس عورت نے کیا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ آگے تا ساکن لگ جائے گی، فعل فعلت فعل فعلت. اور جو مضارع میں جب ہم جائیں گے، یہ فعلا اس مرد نے کیا، فعلا تو اس عورت نے کیا، تو مضارع میں جائیں گے تو یفعلو وہ مرد کرتا ہے، تو یفعلو کا یا ختم ہو جائے گا اور اس کے اوپر تا آ جائے گا. یفعلو وہ مرد کرتا ہے، تفعلو وہ عورت کرتی ہے. اب یہاں پر اوپر ہوا ہی لکھا اور نیچے سارے صیغے لکھے ہوئے. فاتح فاتحت، یفتح تفتح، ناصرہ ناصرت، ینصرو تنصرو، داربا داربت، یدربو تدربو، سامیہ سامیت، یسمعو تسمعو. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اگر آپ میں سے چلے کوئی ہینڈ ریز کر کے یہ والا ٹیبل کروائے. کون کروائے گا؟ جی ارمین بنت یاسر آپ کروائیں. آپ چلیں آپ کروائیں سارا. ارمین بنت یاسر انمیوٹ کیجئے. فتح فتحت، نصر نصرت، ضرب ضربت، سمع سمع سمعت، سامیت یفتح سامیت بیٹا سمیت نہیں ہے، سامیت. سمع سمعت، یفتح تفتح، ینشر تنشر، یضرب تضرب، یسمع تسمع. جزاک اللہ بیٹا. اب ہمارا جو اصل مکمل ٹیبل ہے وہ اب بنا ہے. کیا ہے اس میں؟ ماضی کے صیغے تمام اور مؤنث کا صیغہ ساتھ ہے. مضارع کے صیغے اس میں بھی ساتھ مؤنث کا صیغہ، امر و نہیں اور فاعل مفعول اور فعل. ٹھیک ہے. اب فعل فعلو، فعل اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. فاعل کرنے والا، مفعول جس کو کیا گیا، فعل کرنا. جی کون کروانا چاہے گا؟ ارسال ریب آپ کروائیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. فاعل کرنے والا، مفعول جس کو کیا گیا، فعل کرنا. جزاک اللہ. جس پر اثر پڑا یہاں پہ زیادہ بہتر ہے، لیکن انہوں نے آئی ڈونٹ نو یہ ترجمہ کیوں لکھا ہے. اچھا آپ میں سے کسی نے نوٹ کیا ہے یہ مؤنث کے صیغوں میں ایک چیز، کو خاص چیز آپ لوگوں نے نوٹ کی ہے؟ کسی نے مائک آن کر کے بتایا اگر کسی نے کیا تو. مضارع کا ٹیبل دیکھیں غور سے، اب بتائیں کیا چیز ہے اس میں.
مضارع کے ٹیبل میں سامنے والے آپ کرتے ہیں کے لیے بھی تفعل ہوا اور مؤنث کے لیے بھی تفعل ہوا. یہاں تو آپ کو میں اشارے سے بتا رہی ہوں تفعل ہوا آپ کرتے ہیں، تفعل ہوا وہ عورت کرتی ہے، لیکن لکھا ہوا تو اشارے کے ساتھ نہیں ہوگا نا، تو کیسے پتا چلے گا؟ یہ آپ کو پتا چلے گا کانٹیکسٹ میں، جو جملہ ہوگا اس جملے کے حساب سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ سامنے والے کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ فاتحہ کا ٹیبل مؤنث کے صیغوں کے ساتھ کون کروائے گا؟ کوئی اور ہینڈ ریز کرے، یہ ارمین اور ارسا کے علاوہ باقی لوگ بھی کلاس میں بیٹھے ہوئے، کوئی اور کروائے. جی ثنا ذوالفقار آپ کروائیں. فاتحہ اس نے کھولا، فاتح ان سب نے کھولا، فاتحتا آپ نے کھولا، فاتحتو میں نے کھولا، فاتحتم آپ سب نے کھولا، فاتحنا ہم سب نے کھولا، فاتح فاتحت اس عورت نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، تفتح وہ عورت کھولتی ہے، افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو، فاتحن کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتحن کھولنا. جزاک اللہ سسٹر. آپ نے یقیناً اشارے بھی کیے ہوں گے. اگلا ٹیبل ہے ناصرہ کا. ابھی کسی اور نے، جی سسٹر میں بھی شارپ کروائیں ناصرہ کا ٹیبل. جی. نصارہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں، تنصرو وہ مدد کرتی ہے. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے، نصر مدد کرنا. جزاک اللہ سسٹر. اگلا ٹیبل ہے دارا پاکا. جی کون کروائے گا؟ چلے ارمین آپ کروائیں، ارمین بنت یاسر. دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا، دربت دارابت اس عورت نے مارا، یدریبو وہ مارتا ہے، یدریبونا وہ سب مارتے ہیں، تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم مارتے ہیں، تدریبو ہاں وہ مارتی ہے، ادرب مار، ادریبو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو، داربو ان مارنے والا، ادربن جس کو مارا گیا، داربن مارنا. جزاک اللہ بیٹا. اب آگے ہے سامیہ. سامیہ کا ٹیبل کون کروائے گا؟ جی ارسا لریب آپ کروائیں. سامیہ اس نے سنا، سامیون سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سامی تم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا، سمیتا اس عورت نے سنا. یسماؤ وہ سنتا ہے، یسماؤنا وہ سنتے ہیں، تسماؤ آپ سنتے ہیں، اسماؤ میں سنتا ہوں، تسماؤنا آپ سب سنتے ہیں، نسماؤ ہم سنتے ہیں، تسماؤ وہ سنتی ہے، اسما سن، اسماؤ سنو، لا تسمع مت سن، لا تسماؤ مت سنو، اسما سننے والا، سامی سامے. سامی سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سامی سننا. جزاک اللہ بیٹا. جی یہ ہماری آج کی
پریکٹس جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. اور اگر آپ لوگوں نے ان میں سے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو فاعل فعل مفعول میں سے یا مؤنث کے صیغوں میں تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ابھی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.